اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ خطاب اہل ایمان سے اوپر سے چلا آ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ سڑک صاف ہے، دو رویا درخت اگے ہوئے ہیں، کار ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ گے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں جنت پہنچ جاؤ گے، تو یہ غلط فہمی ابتدا میں ہی دور کر دو۔ پہلے قدم پر ہی سوچ لو کہ یہ مغالطہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں راستہ کہ یہاں پھول بچھے ہوئے ہوں، یہ خطرات سے پر رہا ہے، ایسا بیابان ہے، کانٹے ہی کانٹے، یہاں لہو لہان ہو جائیں گے پاؤں، بہت آزمائشیں ہوں گی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں جو فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ جو سودا بیچ رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اتنا سستا نہیں دے رہا جنت وہ۔ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کا وہ سودا جنت ہے، جنت دے رہا ہے، ابدی سلطنت، ہمیشہ کی بادشاہی، جہاں جو جی چاہے گا ملے گا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب لام اور بعد میں شد والا نون، سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عربی زبان میں زور دینے کا کوئی انداز نہیں، ضرور بالضرور یہ ہوگا ہی ہوگا، ٹل نہیں سکے گا کہ ہم تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، رگڑے دیں گے، آزمائیں گے، بشیء من الخوف، کہیں خطرے پیش آئیں گے، بڑے ڈراؤنے منظر ہوں گے، پھانسیاں ہوں گی، کوڑے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، کہیں کنٹینروں میں بیچارے بند کر کے مارے جا رہے ہوں گے، خوف ہوگا، والجوع، کہیں فاقے ہوں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہیں مال جو ہیں لوگوں کے برباد ہو رہے ہیں، ان کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے مال برباد ہو رہے ہیں، کہیں جانیں تڑپ ہو رہی ہیں، بچے اور عورتیں تڑپ رہے ہیں، والثمرات، کھیتیاں اور باغ جو ہیں برباد ہو رہے ہیں، یہ ساری آزمائش اس راہ میں آئے گی۔ ہوشدار کہ راہ بر دمیں تیغ کرنا، ہوشیار ہو جا، یہاں تیرے پاؤں جو ہیں تلوار کی دھار پر ہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے جنت کی طرف جانا، تیز دھار ہے تلوار جس پر کھڑا، مشکلیں مشکلیں۔ وبشر الصابرین، کہا ہم خود آزمائیں گے، جو دشمن بھی کھڑے ہوں گے نا وہ ایک بہانہ ہی ہوگا، وہ دشمن ہم نہیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورہ الانعام میں کہا کہ ہم جنوں اور انسانوں میں سے شیطانوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ ان کو رگڑے دو، دیکھیں یہ مدعی سچے، یہ انہوں نے جو کہا کہ ہم اللہ کے ہو گئے، سب کچھ اللہ کو دے دیا، ٹھیک کہا یا جھوٹی بول رہے ہیں، پرکھتے ہیں ہم۔ وبشر الصابرین، فرمایا ہتھیار ایک ہی ہے کہ صبر کرنا، ثابت قدمی، استقلال، پاؤں نہ پھر ڈگمگائے، جب سمجھ لیا کہ راستہ برحق ہے، قدم رکھ لیا، متزلزل نہیں ہونا، پہاڑ گر پڑے مصیبتوں کے، جمے رہنا مستقل۔ وبشر الصابرین، اور قرآن پاک دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 90 کے قریب آتے ہیں جن میں صبر کا ہی ذکر کسی نہ کسی رنگ میں آتا، یعنی دین میں یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ اسلام میں بڑی عظیمت، ہمت اور حوصلہ چاہیے کہ دین کے راستے پر چلنا۔ اپنے لوگوں کی طرف سے بھی مشکلیں آئیں گی، ادھر سے پریشر پڑے گا، خود اپنی خواہشیں بھی تنگ کریں گی، دنیا بھی دشمن ہوگی۔ وبشر الصابرین، مگر یہ قرآن مجید جو لوگ کہتے تھے ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتر جاتا؟ اب بھی کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب لکھنی تھی، لکھ کر ایک کتاب حضور کو بھیج دیتا، کتاب ہوتی تو بھیجتا نا، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو جیسی ضرورت پیش آئی اسی وقت کوئی تسلی ہوگی، وہاں سے کوئی پیغام آ گیا، سہارا مل گیا۔ اسی لیے اس میں بار بار باتیں دہرائی گئی ہیں، بجائے کہ یہاں نماز کے مسئلے لکھ دو، روزے کے لکھ دو، ایسا نہیں، اس میں بدل بدل کر وہی باتیں آتی ضرورت کے مطابق، کہ جب بیچارے کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں، سینوں پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، اس وقت آسمان کے دروازے نہ کھلتے، جبریل نہ آتا اور یہ نہ کہتا وبشر الصابرین کہ اللہ کے رسول خوشخبری دے دو
ان بیچاروں کو بلا کر کہہ دو سمیہ مار کھا رہی ہے یا یاسر مار کھا رہا ہے، ان بیچاروں کو خوشخبری دو کہ اگر یہ دین کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو اللہ کو ان سے بے خبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ان کی ساری محنت۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دنیاوی لوگ بھی ہیں، یہ بھی اپنے دلوں کو سہارا دیتے تھے۔ اب وہ شاعر جب کہتا ہے بجرم عشق تو امی کشند و غوغائز، لوگ مجھے اس لیے مار رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کہ میں نے ایک جرم کیا، کہ میں تیرا عاشق، تیرے سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور گلیوں میں شور برپا ہے، مجمع ہے، عورتیں بھی آ گئیں، مرد بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے کہ چلو تماشا دیکھیں اس عاشق کو پھانسی دینا۔ تو کہتا جرم عشق تو امی کشند و غوغائز، تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشا ہے، تو بھی چھت پر آ کر دیکھ کہ تیرے دیوانے پر کیا گزر رہی ہے، کیسا تماشا لگا ہوا ہے، بے گناہی کے جرم میں مر رہا ہو۔ تو جب بلال بیچارہ گلے میں رسے اور لوگ سیٹتے تھے تو یہی کہتا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کی حالت دیکھ رہا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کو خبر نہیں، وہ دیکھتا ہے تم بیچاروں کے ساتھ۔ تو یہ پھر پیغام آیا کہ جب یہ منظریں آئیں گی وہ بشر صابری، میرے رسول ان تک پیغام پہنچا دے خوشی کا کہ خوش ہو جاؤ، اگر تم ثابت قدم ہو، ڈگمگاتے نہیں، تو تمہارے لیے بس آگے ایسے انعام تیار ہیں، کامیابی اور خوشحالی جس کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ، اللہ نے فرمایا وہ صبر کرنے والے کون ہیں جن کو کوئی حادثہ پیش آتا، آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، سب کچھ لٹ گیا، مگر ان کے پاس سہارا کیا، کس وجہ سے وہ خوش ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے اقرار بالملک بھی کیا کہ ہمارا کیا ہے جو جاتا رہا، نہ بچے ہمارے تھے، نہ مال ہمارا تھا، نہ اللہ کے تھے وہ لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بائبل میں پڑھتا ہوں میں، جب صحیفہ ایوب میں جب خبر آئی بچے مر گئے، مال سارا چراغاہ میں مر گیا، آپ پھر خاک پر بیٹھ گئے، وہ مقام جو تھا عزت آبرو کا، بسترے چھوڑے چھوڑے مٹی پر بیٹھ گئے عاجزی کے طور پر، اور یہی کہا کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو، اس نے ہی دیا تھا وہ لے گیا، میرا کیا گلا، اس کا نام ببرکت، ہم اعتراض نہیں کر سکتے نہ گلا کر سکتے، اس سے زیادہ کون بنا۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی بات مجھے سکھائی گئی ہے کہ لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے، ان کے بڑے بڑے جوان بچے مارے جائیں، ان کو کوئی مالی مشکلات پیش آ جائیں، خود بیمار ہو جائیں، تو وہ گھبراتے نہیں، ایک ہی کلمہ ان کے پاس ہے جو ان کے لیے سپر ہے، ڈھال ہے، انا للہ، کہ ہم اللہ کے جو چاہے کرے، ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دوسری بات وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تو عارضی ہیں، جتنی جی چاہے تکلیفیں آ جائیں، وقت آئے گا جب ہم مر جائیں گے اور ساری ختم ہو جائیں گی، بیماری بھی گئی، سارے صدمے گئے، ہم پھر اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، جس کو ملنا چاہتے ہیں لقاء اللہ نصیب ہو جائے گا، اللہ سامنے کھڑا ہوگا، کہا بھائی میری خاطر تم تکلیفیں اٹھائے، سلام علیکم، تم پر سلام و قولم من رب الرحیم، خود رب رحیم کہے گا، اللہ پیش قدمی کر کے کہے گا شاباش سلام ہو تم پر۔ تو اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، یہ دنیا فانی ہے، آگے جو جنت ہے اللہ کے پاس، ہم وہاں جانے، انا للہ و انا الیہ، ہم اسی کے ہیں، اس لیے جو چاہے کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور انا الیہ راجعون یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اس کے پاس پھر چلے جانا، انعام بہت ملنا، اس لیے جتنی چاہے مصیبتیں ہوں، مگر جو فرمایا وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب، جو ذرا جھیل جائیں گے نا، سہ جائیں گے، ان کو پھر جو میں نے انعام دینا ہے اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنا خوش۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا، یہاں تین انعام فرمائے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہم نے قرآن مجید کی وہ آیت تو سنی ہے، ہر شخص دہراتا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، اب لوگوں کے یہ حضور پر ہی درود بھیجتے ہیں، بھائی پاگلو، وہیں سورت جو ہے احزاب اس میں ہی ہے مومنوں کے لیے، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، وہی اللہ تم پر بھی سارے مسلمانوں پر اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اسی صورت میں حضور کی جو درود ہے وہ تو آپ کی شان کے لائق ہے نا، ٹھیک ہے جس جس کے مرتبے کو لائق اتنا ہی ملے، مگر اس کا کہا کہ صلوات بھیجتا ہوں، اور یہ حضور نے بہت حدیثوں میں فرمایا کہ ساری کھانے جو کرتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے صلوات کرتے ہیں، جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت چیزوں پر یہ بات کہی،
اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم درود ترجمہ کر کے یا کہہ کے اتنا ہی ختم کر دیں کے ساتھ بہت اونچی بات ہے۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے صلوات کریں، اور اس کو اگر عربی زبان میں دیکھیں تو اس کا اصل مفہوم اکرام و تبجیل ہے۔ صلوات کیا ہوتی؟ صلوات ہے کسی کو داد دینا، شاباش دینا، بلے بلے کہنا۔ جیسے کسی عالم نے ایسی تقریر کی، لوگ پکار اٹھے کہ مولانا کمال کر دیا آپ، یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے دعائی دے دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے کیا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی شاباش، ایسی تحسین، ایسی آفرین کہ کمال کر دی تو نے، ہاں وہ کچھ نہیں کر سکا جو تو نے۔ یہ تعریف جب اللہ، تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ہم کیا دیتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم پر۔ وہ کہتے ہیں رحم کیا؟ رحم تو کافروں پر بھی اللہ کرتا، گناہ گاروں پر کرتا۔ رحم تو بہت معمولی درجہ، اللہ رحم نہ کرے جہان اسی وقت تباہ ہو جائے۔ وہ گناہ گاروں کو بھی جو مہلت دیتا ہے یہ بھی رحم ہے۔ اگر یہی رحم ہے تو یہاں کیوں کہا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ؟ ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے، اور رحمت اور چیز ہے۔ بہت اچھی بحث کی اس پر بذائل و فوائد پر کہ کچھ سوچا کرو۔ رحمت عام ہے، نیکوں پدوں پر اللہ کرتا ہے، مگر جو صلوات ہے یہ نہیں کرتا۔ نہ لعنت ہر کسی پر کرتا ہے، لعنت جب کر دے کہ میں نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، یہ بھی آخری سزا ہے۔ اور جب کہتا اولئک علیہم صلوات، میں پرچے پر لکھتا ہوں کہ ویری 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 گڈ، آپ نے کمال کر دی، پاس ہیں سب سے اعلیٰ نمبروں پر۔ تو فرمایا جو ایسے ہیں کہ اتنی مصیبتیں آئیں مگر مسکراتے رہے، خوش رہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، ہمارا خیر خواہ ہے۔ بد قید